الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق اللہ العظیم۔ انتہائی معزز اور محترم مہمانان گرامی، فارغ التحصیل ہونے والے خوش نصیب طلباء کرام اور محترم علماء کرام، سب سے پہلے تو کروڑوں شکر ہیں اس ذات باری تعالیٰ کا جس نے الحمدللہ جامعۃ الرشید کا ایک اور تعلیمی سال بخیر و خوبی اپنے انجام کو پہنچایا ہے، اور الحمدللہ حسب معمول آج اس تعلیمی سال کی سالانہ کارگزاری اور فارغ التحصیل ہونے والے مختلف شعبوں کے طلباء کرام کی حوصلہ افزائی کے لیے منعقد اس تقریب میں ہم آپ کے سامنے ہیں، اور آپ حضرات بڑے مبارکباد کے مستحق بھی ہیں اور ہمارے شکریہ کے بھی کہ آپ ان طلباء کی حوصلہ افزائی کے لیے اور ان کے ساتھ فراغت کے ان لمحات کی خوشیوں میں شریک ہونے کے لیے دور دراز سے اپنے معمولات کو چھوڑ کر اور اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر تشریف لائیں۔ عزیزان گرامی، یہ مسلمانوں کا تعلیمی نظام جس کا محور قرآن پاک اور اس کی شاخیں اور برگ و بار تمام اسلامی اور عصری علوم و فنون ہیں، یہ جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس کی تفسیر اور اسی کی تعلیمات اور اس کا مصداق ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر سینکڑوں سالوں کے بعد، یعنی سیدنا عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد 550-600 سال کے بعد آنے والی پہلی وحی تاریخ انسانی کا بہت اہم ترین واقعہ تھا، کیونکہ پیغمبر آخر الزماں پر وحی کا سلسلہ شروع کیا جا رہا تھا، جس کے اختتام کے بعد آسمانوں سے ان پیغامات نے ہمیشہ کے لیے بند ہو جانا تھا، اور صبح قیامت تک پھر جبرائیل امین نے اللہ جل جلالہ کا کوئی اور پیغام لے کر انسانیت کے نام نہیں آنا تھا۔ اس لیے اس وحی کی ابتدا اور اس موقع بموقع نازل ہونے والی ہر ہدایت تاریخ انسانی کا بہت اہم ترین موقع ہے اور واقعہ ہے۔ تو پہلی وحی جو نازل ہوئی، جس کی آیات آپ کے سامنے پڑھی گئیں، اس کو اس وقت، اس زمانے میں، اس معاشرے میں جو حالات اور جو احوال، جو مسائل، جو مشکلات، جس طرف انسانیت کا سفر جاری، جن حالات میں لوگ رہ رہے تھے، اس کے تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اتنے ناگفتہ بہ صورتحال میں، ایسے حالات میں بھی اللہ جل جلالہ کی جانب سے پہلا آنے والا پیغام اقرا کا ہے کہ پڑھیے۔ گویا مسلمانوں کو ان کے تعلیمی نظام کی جانب متوجہ کیا جا رہا ہے۔ آج یہ مدارس دینیہ اور یہ جامعات، یہ سارے کے سارے اسی پیغام اقرا کا مصداق ہیں، اور یہ مسلمانوں کے لیے سرمایہ صد نازش ہیں، فخر ہیں کہ سینکڑوں سالوں سے مسلمان الحمدللہ اپنے تعلیمی نظام کو باوجود تمام تر حالات کے، آزمائشوں کے اور بدلتی صورتحال کے، اس کو الحمدللہ قائم و دائم رکھنے میں کامیاب ہیں۔ اور ملک کے یا دنیا کے سیاسی حالات جیسے بھی رہے، چیزیں مسلمانوں کے حق میں رہیں یا ان کی مخالفت میں رہیں، اور بیشتر زمانہ ان کے لیے مشکلات کا رہا، اس کے باوجود ان کا تعلیمی نظام محفوظ رہا، جس کی وجہ سے قرآن پاک، احادیث مبارکہ اور عظیم سرمایہ علم و دانش کا جو مسلمانوں کی 1400-1500 سالہ
زندگی کا ایک خلاصہ ہے علمی زندگی کا ان کی، ان چیزوں کو انہی اداروں نے جہاں پر آپ تشریف فرمائیں جامعۃ الرشید اور اس طرح کے بیسیوں ہزاروں اداروں میں الحمدللہ محفوظ رکھا گیا۔ ان اداروں میں تشریف لانے والے لوگوں اور ان سے تعلق رکھنے والوں کی 2-3 قسمیں ہیں۔ ایک تو یہ طلبہ اور اساتذہ ہیں، یہ طلبہ ہیں جنہوں نے اپنی عمر کا ایک بڑا حصہ وقف کیا ان علوم کو سمجھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، اور یہ یکسوئی کے ساتھ اور کامل انہماک کے ساتھ اسی کام میں مشغول رہے۔ ان کے اساتذہ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں وقف کی ہوئی ہیں ہمیشہ کے لیے انہی کی تعلیم و تربیت اور پچھلی نسل سے جو کچھ حاصل کیا ہے اس کو اگلی نسل تک پہنچانے کا مقدس فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ اور تیسرے لوگ وہ ہیں جو آپ جیسے محبت کرنے والے اور ان کی قدر کرنے والے اور ان کے ساتھ ان کی خوشیوں میں ان کے غموں میں شریک ہونے والے، جو ان موقعوں کے اوپر تشریف بھی لاتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کا باعث بھی بنتے ہیں، اور اس سارے عمل کو گویا کہ اپنے تعاون کی اور اپنی ایک یکجہتی کا یقین دلاتے ہیں اپنی موجودگی سے یہاں پر۔ تو میں جامعۃ الرشید کے اساتذہ اور اس کے طلبہ اور یہاں کی انتظامیہ اور اس پورے پروگرام کو یہاں پر مینیج کرنے والے، اس کے انتظامات کرنے والے ہمارے دوست احباب، ان سب کی جانب سے تہہ دل سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ توقع رکھتا ہوں کہ چونکہ بہرحال یہاں پر بہت سارے شعبوں کے طلبہ فارغ التحصیل ہوتے ہیں اور وہ اپنی اپنی اسناد لیتے ہیں، اس لیے اور مختلف مہمانان گرامی بھی تشریف لاتے ہیں اور ان کے خیالات بھی سنتے ہیں۔ آپ حضرات کو اچھی طرح پتہ ہے کہ جامعۃ الرشید کا یہ سالانہ جلسہ اپنی نوعیت کی ایک منفرد تقریب ہوتی ہے۔ اس کی انفرادیت اور اس کا اختصاص یہ ہے کہ اس میں اس بات کی کوشش کی گئی ہے کہ جتنے شعبہ ہائے زندگی مل جل کر ایک تمدن کو تشکیل دیتے ہیں، ایک معاشرے کو تشکیل دیتے ہیں، ایک سوسائٹی کو تشکیل دیتے ہیں، اس کے تمام اجزاء اور جوانب کا احاطہ کیا جائے اور ہر شعبہ زندگی کے نمایاں افراد کو یہاں پر بلا کر ان کو خیالات کے اظہار کا موقع بھی دیا جائے، اور ایک ایسا ماحول بنایا جائے جو کسی بھی صالح معاشرے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ اس کے مختلف افراد اور اس کے مختلف شعبے آپس میں ہم آہنگی کی ایک زنجیر میں اور ایک لڑی میں جڑے ہوئے نظر آئیں۔ یقیناً مختلف پس منظر کے لوگ یہاں تشریف لاتے ہیں اور وہ مختلف تعلیمی نظاموں سے وابستہ بھی ہوتے ہیں، اس لیے خیالات میں ایک دوسرے سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے اور ہر ایک اپنے ذہن کے مطابق کوئی بات کہہ بھی سکتا ہے۔ الحمدللہ یہاں یہ ماحول بھی ان گزشتہ سالوں میں بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ پیدا ہوا کہ ان تمام حضرات کے خیالات کو بڑے ٹھنڈے دل کے ساتھ اور بڑی وسعت ظرفی اور عالی حوصلگی کے ساتھ سنا گیا، اور ان لوگوں نے بھی، آنے والوں نے بھی اپنے خیالات کے اظہار میں کسی ہچکچاہٹ کو محسوس نہیں کیا۔ تو یہاں پر یہ جو مختلف حضرات مدعو کیے جاتے ہیں ملک سے، یہ اپنے اپنے شعبوں کے بڑے چنیدہ افراد ہیں اور ان شعبوں میں ایک طویل تجربہ اور اس کی ممارست رکھتے ہیں، اور وہ اپنے تجربات یہاں پر لاتے ہیں اور دینی تعلیمی نظام کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار بھی کرتے ہیں، اس سے واقف بھی ہوتے ہیں۔ تشریف لانے والے اس مجمع میں بہت سے حضرات ایسے آتے ہیں جن کو اپنی زندگی میں پہلی دفعہ کسی دینی مدرسے کی تقریب میں، کسی جامعہ کی تقریب میں شرکت کا موقع ملتا ہے۔ ان کے لیے بھی ایک نیا تجربہ ہوتا ہے اور ان کو پتہ چلتا ہے کہ مدارس دینیہ میں کن جہات پر کام ہو رہا ہے اور کن شعبوں کے تعارف سے بات پتہ چلتی ہے۔ ہمیں اس کا بڑا تجربہ ہوا کہ بعض لوگ جو دنیاوی اعتبار سے بہت فائق سمجھے جاتے ہیں اور بڑے وسیع تجربات رکھتے ہیں، ان کی دینی مدرسوں کے بارے میں ان کی معلومات بڑی محدود، بہت ہی ناقص ہوتی ہیں، بڑی کوتاہ ہوتی ہیں، اور اس کا اظہار جب وہ کرتے ہیں تو ہمیں واقعی تعجب ہوتا ہے اس بات پر۔ یہاں ہمارے مہمان چونکہ پورے ملک سے تشریف لاتے ہیں، تو پاکستان کے ایک سابق انٹیریئر منسٹر، وفاقی وزیر داخلہ یہاں پر آئے اور انہوں نے اس بات پر بڑی تعجب کا اظہار کیا کہ مدارس دینیہ میں 8-10 سال تک کیا پڑھایا جاتا ہے، قرآن پاک کے ترجمے اور اس کا ناظرہ پڑھنے میں تو اتنا وقت نہیں لگنا چاہیے، تو یہ 8-10 سال تک کیا پڑھایا جاتا رہتا ہے۔ تو ان کو اس بات کا علم نہیں تھا اس بات کا کہ دینی تعلیم صرف قرآن پاک کے ترجمے اور اس کی ناظرہ پڑھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلامی علوم و فنون کی وسعت اور اس کی گہرائیاں اور اس کے پھیلاؤ سے وہ ناواقف تھے۔ اور جب میں نے ان کو تفصیل ساری بتائی کہ یہاں کتنے مضامین پڑھائے جاتے ہیں اور کتنی چیزوں میں طلبہ کتنے اوقات کیوں لگاتے ہیں، تو وہ بہت تعجب سے انہوں نے اس کا اظہار کیا کہ میرے لیے بالکل نئی معلومات ہیں اور مجھے پہلی دفعہ پتہ چلا ہے کہ مدارس دینیہ اتنی وسیع پیمانے پر علمی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ تو ایک یہاں پر جو ہے کہ ماحول بنتا ہے، اس کا پورے معاشرے پر اس کا اثر ہوتا ہے۔
کہ مختلف لوگوں کو ایک دوسرے کی بات سننے کا اور سمجھنے کا موقع بھی ملتا ہے، ایک دوسرے کے قریب آنے کا موقع ملتا ہے، اور سب سے بڑھ کر جو اصل اسلامی معاشرے کی اور دینی معاشرت کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے وہ اس کا تعلیمی نظام ہے، اس مسلمانوں کے اور اسلامی تعلیمی نظام سے واقفیت اور آگہی یہ کسی بھی مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ تو یہ موقع بھی اللہ جل جلالہ اسی مناسبت سے الحمدللہ اس کا موقع فراہم فرماتے ہیں۔ کوشش اس میں کی جاتی ہے کہ اس میں زیادہ تعداد میں ان حضرات کو دعوت دی جا سکے جن کو یہ مواقع کم ملتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں بعض حضرات ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اچھی دینی زندگیاں نصیب کی ہوئی ہیں، ان کو مساجد سے، مدارس سے، علماء سے، مشائخ سے، دینی محنتوں سے، نیک لوگوں سے ان کے تعلقات ہیں، تو شاید ان کے لیے تو کوئی بات نئی نہ ہو، لیکن وہ لوگ جن کو یہ مواقع کم ملتے ہیں ان کے لیے یقیناً اس میں کافی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ان کے لیے دینی اور دنیاوی اعتبار سے بڑی مفید اور صالح ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ اس حوالے سے گفتگو چلتی رہے گی، اور میں موقع بموقع جن طلباء کو ہم نے اس سلسلے میں انعامات دینے ہیں ان کا اعلان بھی کرتا چلوں، اور ادھر سے اس کا تاکہ جتنی چیزوں کو ہم یہاں پر نمٹا سکیں اس کو نمٹا پائیں۔ محترم عزیزان گرامی، مسلمانوں کے نظام تعلیم کا سب سے بنیادی اور مرکزی محور جو ہے وہ قرآن پاک ہے، اور یہ اس امت کا خاص کارنامہ ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ایک اعجازی پہلو ہے۔ وہ اس امت کا قرآن پاک کے ساتھ خصوصی تعلق اور اس کا اعتناء ہے۔ ان 1400 سالوں میں جس طریقے کے ساتھ قرآن پاک کی خدمت ہوئی ہے، اس کے الفاظ کی، اس کے لہجے کی، اس کے حروف کی، اس کے اعراب کی، اس کی تفسیر کی، اس کی تشریح کی، اس کی قرات کی، اس کی تجوید کی، اس سے نکلنے والے 20 اور علوم کی، یہ خاص امت محمدیہ علی صاحبہا الف الف سلام، یہ اس کا اختصاص اور امتیاز ہے۔ پچھلی امتوں کو بھی کتابیں دی گئی تھیں آسمانی، اور انبیاء بھی دیے گئے تھے، ان سے نہ اپنی کتابوں کی حفاظت ہو سکی اور نہ اپنے انبیاء کی سیرتوں کی حفاظت ہو سکی۔ آج یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو قرآن پاک حفظ کرتے ہیں اور اس کا وہ آ کر آپ کے سامنے ان کی کارگزاری آتی ہے، یہ دیکھنے میں شاید بظاہر کسی کو چھوٹی سی بات لگتی ہے کسی بچے کا حفظ کرنا، لیکن در حقیقت اتنی کتاب کو اپنے سینے میں سمو لینا، اگر اس کا موازنہ دیگر کتابوں اور دیگر مذاہب کی مذہبی کتابوں سے کیا جائے تو واقعتاً یہ ایک کرامت ہے اور یہ نبوت محمدی کا اختصاص ہے۔ تو حفظ تحفیظ ہمارے تعلیمی نظام کا بنیادی جز ہے، وہ بنیادی بنیاد ہے، وہ فاؤنڈیشن ہے جس کے اوپر پوری عمارت کو قائم کیا جاتا ہے۔ اب ایک دستاویزی پروگرام پیش کیا جائے گا جو جامعۃ الرشید کے شعبہ نشر و اشاعت کی ایک کاوش ہے اور ایک نیا اسلوب ہے اپنی بات کو پہنچانے کا، دینی حلقوں کی جانب سے، دینی کتابوں کی جانب سے جو کتابیں آئی ہیں کہ ان کو نئے انداز میں کیسے پیش کیا جا سکتا ہے۔ جو حضرات پہلے یہاں تشریف لاتے رہے ہیں انہوں نے اس کا ایک اور حصہ دیکھا ہوگا۔ ہمارے ہاں بر صغیر پاک و ہند میں آج سے 150-200 سال پہلے جو ایک بڑی آزمائش مسلمانان بر صغیر پر آئی، وہ یہاں پر انگریز سامراج کی آمد تھی، جس کے ساتھ ہی مسلمانوں کی 1000 سالہ حکومت کا خاتمہ بھی ہوا، اور مسلمانان بر صغیر سے نہ صرف اقتدار ان کا گیا بلکہ اس کے ساتھ ہی ان کے تمام تر نظام، جتنی ان کی اجتماعی اور انفرادی زندگیاں جن بنیادوں پر کھڑی ہوئی تھیں اس کو منہدم کر دیا گیا، اور یہ پورا جو علاقہ ہے اور یہاں رہنے والے جتنے لوگ ہیں ان کو کئی 100 سال پیچھے دھکیل دیا گیا۔ اس کی تفصیلات وہ لوگ جنہوں نے یہاں پر انگریزوں کے خلاف جد و جہد آزادی میں حصہ لیا اور ان کو اس ملک سے اور اس خطے سے باہر نکالنے میں اہم کردار ادا کیا، اس میں ایک بہت اہم ترین شخصیت شیخ الاسلام والمسلمین حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی تھی، جنہوں نے بڑی طویل قید و بند کی صعوبتیں بھی برداشت کی اور مسلمانان بر صغیر کو اس حوالے سے بیدار کرنے کی کوشش کی۔ ان کی سوانح عمری ہے خود نوشت نقش حیات کے نام سے، اس میں ایک باب ہے جس کو الگ کتابی شکل میں چھاپا گیا ہے کہ انگریز سامراج نے بر صغیر کو کیسے لوٹا۔ اس میں اس بات کو بتایا گیا ہے کہ انگریزوں کی آمد سے پہلے کا بر صغیر کیسا تھا اور انگریزوں کی آمد کے بعد کا بر صغیر کیسا ہوا، اور 100-150 سالوں کے بعد جب انگریزوں نے اس ملک کو چھوڑا تو اس کا کیا حشر وہ کر چکے تھے اور مسلمانوں کو خاص طور پر کتنا نقصان ان کے یہاں رہنے سے اور ان کی آمد سے پہنچا۔
اس تاریخ سے نوجوان نسل کی اور لوگوں کی واقفیت بڑی ضروری ہے، کیونکہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. سامراج کے نام بدلتے رہتے ہیں، قوتوں کی شکلیں بدلتی رہتی ہیں، لیکن معاملہ ایک ہی جیسا ہوتا ہے. آج پھر ہماری سرحدوں پر اور ہمارے دائیں بائیں ایسے خطرات اس ملک عزیز کی جانب بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جس کا وہ ادراک نہیں پایا جا رہا قوم میں جس طرح پایا جانا چاہیے. جامعہ رشید کے شعبہ نشر و اشاعت نے یہ ضروری سمجھا کہ اس حوالے سے تاریخ کے صفحات سے کوئی ایسی دستاویزی چیز تیار کی جائے جس کے ذریعے سے یہ پیغام پہنچ سکے اور یہ بات پتہ چل سکے کہ جب جسے قرآن پاک کہتا ہے کہ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ، کہ جب سامراج یا دشمن کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو کیسے تاخت و تاراج کرتے ہیں اور اس کے معززین کو کیسے ذلیل اور رسوا کرتے ہیں. اس خطرے سے یا اس حوالے سے ایک حساسیت پوری قوم میں ہونی چاہیے، خاص طور پر جو لوگ تعلیمی نظام سے وابستہ ہیں. یہ ان کو چونکہ نوجوانوں کی تربیت کرنی ہے اور نئی نسلوں کو ایک ذہن دینا ہوتا ہے، ان کی اس سے واقفیت بڑی ضروری ہے. اس حوالے سے ایک طویل دستاویزی پروگرام جو تقریباً 86 منٹ کا ہے، یہ 90 منٹ کے لگ بھگ کا، وہ تیار کیا گیا ہے. اس کی کچھ منتخب جگہیں درمیان میں سے کچھ وہ آپ کو انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی. اور یہ جس طرح میں نے عرض کیا کہ یہ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب انگریز سامراج نے بر صغیر کو کیسے لوٹا، اس سے اس پورے پروگرام کی بنیاد اسی کتاب کے مندرجات پر رکھی گئی ہے. میں گزارش کروں گا شعبہ نشر و اشاعت کے حضرات سے کہ وہ اپنی اس ڈاکومنٹری کو پیش فرمائیں.